بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں اس وقت دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کو نسبت ہے، تعلق ہے محبوب کائنات سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، اور بلا شک اور بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے اس مہینے، اس دن اور اس وقت سے بڑھ کر اور کوئی خوشی اور مسرت کا وقت نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کے پیارے اور پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو بحیثیت ایک کلمہ گو مسلمان کے، ہر مسلمان کے دل کی ایمانی کیفیت میں، محبت کی کیفیت میں ایک اضافہ ہوتا ہے، خوشی بڑھ جاتی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، عقیدت کا اظہار کرنے میں انسان کو لطف آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا بھی بابرکت ہے، آپ کو یاد کرنا بھی بابرکت ہے، آپ کی نسبت سے جڑنا بھی بابرکت ہے، آپ کی سنتوں کو سیکھنا بھی بابرکت ہے، ان سنتوں پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں لانا بھی بابرکت ہے، اور آپ کی مبارک زندگی کو اختیار کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق بنانا، یہ بھی بابرکت ہے۔ اس لیے اس مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے، ربیع الاول کا آغاز جب ہوتا ہے، تو ایک ماحول میں، کچھ کیفیت میں، صورتحال میں تبدیلی سی نظر آتی ہے۔ تبدیلی اس طور پہ کہ ہر مسلمان اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی اس محبت اور عقیدت کو ظاہر کر سکوں، کھول سکوں، اللہ تعالیٰ کو دکھا سکوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات تو علام الغیوب ہے، اس کو کسی چیز کے دکھانے کی، ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ کس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ہے، اور یہ محبت کس قدر سچی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اور اس حقیقت کی، اس محبت کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سب جو بیچارے صبح سے لے کر رات تک بیٹھ جاتے ہیں اس زمین پر
اور ایک ایک سبق کے لیے ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے. یقین کریں ایک ایک سبق پڑھانے کے لیے وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. اور ایسا نہیں کہ صرف انہوں نے سبق پڑھا دیا باقی زندگی ختم. نہیں, گھر بھی چلانا ہے, بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے, ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, خاندان کی خوشیوں اور غمیوں کو بھی دیکھنا ہے, مسجد میں نماز بھی پڑھانی ہے, لوگوں سے مسائل بھی پوچھنے ہیں, ان کو جواب بھی دینا ہے, نکاح بھی پڑھانے ہیں, درس بھی دینا ہے, لوگوں کے معاملات بھی حل کرنے ہیں. جس انسان نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کی, آج دنیا کہتی ہے 9 سے لے کر 5 تک ڈیوٹی ہے, بس پھر آپ اپنی چیئر سے اٹھ جائیں. اس معاشرے کے سامنے استاذ کی وہ تصویر پیش ہی نہیں کی گئی جو حقیقت میں پیش کرنی چاہیے تھی. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اور اپنی دنیا میں آنے کا ایک مقصد بیان کیا. بہت غور سے آج میری ان باتوں کو سنیے گا. آپ نے اپنے دنیا میں آنے کا ایک مقصد بیان کیا, انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے بھیجا معلم بنا کر, استاذ بنا کر بھیجا. آپ اللہ کے نبی بھی ہیں, اللہ کے پیغمبر بھی ہیں, آپ پر وحی بھی اترتی ہے, آپ نے کفار سے جہاد بھی کرنا ہے, آپ نے لوگوں کے معاملات بھی حل کرنے ہیں, آپ نے اپنی ازواج اور بیویوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, آپ نے امت کو ہدایت کا راستہ بھی دکھانا ہے. ان سب کے باوجود آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اپنی امت کا معلم ہوں, استاذ ہوں. تو کیا نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے معلم ہیں تو آپ کے لیے ہم سال میں 1 دن منتخب کر لیں؟ جن کی برکت سے امت کو جنت کا راستہ ملے ان کے لیے 1 دن منتخب کر لیں؟ جن کی برکت سے دنیا اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آئے, جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پر آئے, ضلالت سے نکل کر ہدایت پر آئے, حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی پر آئے, حقوق مارنے والے لوگوں کو انسانوں کے حقوق دکھائے گئے, اس اکمل و مکمل ہستی کے لیے ہم سال کا 1 دن رکھ دیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ان باتوں کو سمجھیں. صرف بیان برائے بیان نہیں ہو, باتیں سننی نہیں ہے, بیان سننا نہیں ہے, اس کو اپنے دل میں رگ و پے میں اتارنا ہے. اپنا مزاج ایمانی بنائے خدا کے لیے, دین کو سمجھیں, اپنے اندر دینی غیرت اور دین کے بات کرنے کی جرت پیدا کریں. اگر آج باطل اپنے دین کی دعوت دے سکتا ہے, ان کے مرد بھی بولتے ہیں, ان کی عورتیں بھی بولتی ہے, ان کے جوان بھی بولتے ہیں, ان کے بچے بھی بولتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اتنا عاجز ہو گیا؟ ہم حق بات اپنے مسلمان بھائی کو بتا نہیں سکتے, ہم حق اور خیر کی بات اپنی مسلمان بہن کو سمجھا نہیں سکتے. آپ اگر یہاں آئی ہیں دین کو سیکھنے کے لیے تو اس بات پہ آپ مطمئن رہے کہ انشاءاللہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتے ہیں, اس مسجد کے ممبر و محراب سے, اس اسپیکر سے انشاءاللہ آپ کو کوئی دین کے یا سنت کے یا حق کے خلاف بات نہیں بتائی جائے گی. جو ہم نے قرآن اور حدیث میں اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے, اپنے اکابر سے سیکھا ہے, ہم خود بھی اس پر عمل کی نیت کرتے ہیں اور آپ کو بھی اسی راستے پر لانے کی کوشش کریں گے. تو اب آپ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ استاذ جو ساری زندگی دے دے, وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے, اس کے لیے ہم نے سال کا 1 دن رکھا. کیوں؟
اس لیے کہ باطل نے ہمیں سکھایا، جب اس نے دیکھا نا اس امت کے دلوں میں استاذ کا اتنا احترام، اس امت کے بچوں اور نوجوانوں کے سینوں میں اپنے معلم کا اتنا ادب، اتنا تعلق، اتنی خدمت، اتنا جذبہ، اتنی دعائیں، اتنا ان کا احسان مند ہونا، یہ کبھی بھی غلط آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے استاذ کا ایک دن نہیں رکھا، ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی جن اساتذہ سے ہم نے ایک حرف اور ایک لفظ بھی پڑھا ہو، ہمارے دل اور جان سے، زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جس سے علم کا ایک لفظ بھی سیکھ لیا، کتنی بڑی بات فرما گئے، میں نے جس سے علم کا ایک لفظ بھی سیکھ لیا تو وہ میرا آقا، میں اس کا غلام۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام۔ پھر آگے فرمائے اس کی مرضی، چاہے مجھے اپنا غلام بنا کر رکھے یا مجھے بیچ دے۔ اس لیے دین اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اپنے محسن کے لیے سال کا ایک دن رکھا جائے، کبھی ٹیچرز ڈے ہے، کبھی مدرز ڈے ہے، کبھی فادرز ڈے ہے، کبھی لیبرز ڈے ہے، کبھی چلڈرن ڈے ہے۔ یہ تماشا کافر نے بنا کر امت کے حوالے کر دیا کہ چلیں ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں ان رشتوں کا جو ادب اور احترام ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کا نتیجہ بالآخر کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ افسوس کے ساتھ کہ آج ہمیں یہاں تک لے آئے کہ اب اس محسن انسانیت، محسن کائنات، محسن امت، اولین اور آخرین کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، آپ کے تذکرے کے لیے، آپ کی یاد کے لیے ہمیں اس رخ اور راستے پر لگا دیا گیا کہ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر بھی سال میں، ایک مہینے میں ایک دن ہو جائے۔ ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں کہ حضور کی ولادت کو آپ 12 ربیع الاول کو منائیں یا 9 کو منائیں، 8 کو منائیں، وہ مسئلہ نہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے معاملات کا قیامت کے دن خود جواب دینا پڑے گا۔ آپ منائیں 12 ربیع الاول، وہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کا حق ایک دن سے پورا ہو جائے گا؟ ان چند دنوں میں یہ چھوٹے موٹے اعمال کر کے، ایک 700-800 روپے کا خرچہ کر کے، دوسروں کو دکھا کے، کچھ جلا کے، کچھ بجھا کے، کچھ لگا کے، کچھ لہرا کے، کیا ہم اس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر دین یہی تھا اور حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق اور عقیدت کا معیار یہی تھا تو واللہ العظیم صحابہ اتنی قربانیاں نہیں دیتے۔ اگر دین یہی تھا اور حضور علیہ السلام سے عشق و محبت یہی تھا تو لاکھوں صحابہ اور 1400 سال کے درمیان امت جو کٹی ہے، قربان ہوئی ہے، خون بہایا ہے، آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزری ہے، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس بات کو سمجھے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کوئی آپ کو کچھ بھی کہے دیکھ کر، لیکن الحمدللہ ہمیں ہمارے اکابر علماء دیوبند نے، جو حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت میں پکے اور سچے تھے،
انہوں نے ہمیں حضور علیہ السلام کا عشق وقتی نہیں سکھایا، کسی دن کے ساتھ خاص کر کے نہیں سکھایا، بلکہ پوری زندگی حضور کی ترتیب پر گزارنے کا سبق دیا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں چونکہ ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے، اس نسبت سے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں اور اپنے ایمانی جذبات کو مضبوط کریں۔ کسی غلط کو غلط کہنے کا جذبہ اور ہمت اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمیں کسی سے چھیڑ نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی مجھے چھیڑتا ہے تو میرے پاس اپنے دین کے جواب دینے کا علم موجود ہو۔ تو ماہ ربیع الاول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پہلی بات میں نے عرض کر دی کہ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ عربی زبان میں کہتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس چیز سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضور سے اگر حقیقتاً محبت ہے تو حضور کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، حضور کی حیات طیبہ کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، حضور کی قربانیوں کا تذکرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول میں ایک دن ہم حضور کا ذکر کر لیں یا 3-4 دن کے لیے اپنا اسپیکر چلا لیں، چلے جی حضور کا حق ادا ہو گیا۔ حق نہیں ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور زندگی کے باقی جتنے معاملات ہیں اس میں کہیں حضور کا تذکرہ نہیں ملتا۔ خوشی آئی حضور کو بھول گئے، غمی آئی حضور کو بھول گئے، کاروبار شروع کیا حضور کو بھول گئے، کوئی چیز خریدنے لگے حضور کو بھول گئے، بیچنے لگے حضور کو بھول گئے، سفر میں جانے لگے حضور کو بھول گئے، باقی کہیں پر حضور کا ذکر نہیں ملتا۔ وہاں ہم مست ملنگ بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں۔ ایک دن کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر عاشق بننا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ طالبات بھی ہیں، جہاں آپ تشریف فرما ہے یہ مدرسۃ البنات ہیں، جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے، تعلیم دین کورس ہوتا ہے، آپ کو مسنون دعائیں سکھائی جاتی ہے۔ دین اتنا سیکھ لیں، جس مجلس میں جائیں آپ کو ہر موقع کی دعا یاد ہو، سنت یاد ہو، حضور کا عمل یاد ہو، اس کو بار بار بیان کریں۔ دوسری بات، اس مہینے کا ہم سے کیا تقاضا اور مطالبہ ہے؟ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اتباع سنت پر آ جائے، ایک ایک لمحہ اتباع سنت پر ہو، مجھے اپنے محبوب کی سنت کا علم ہو، اور علم کے بعد اس پر عمل بھی ہو۔ سونا کیسا ہے؟ کون سی دعا پڑھ کے سونا ہے؟ لیٹنے کی کیفیت اور ہیئت کیا ہے؟ سنت طریقہ۔ اٹھنے کے بعد سنت طریقہ کیا ہے؟ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بیت الخلاء داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کون سی دعا پہلے پڑھ کے داخل ہونا ہے؟ نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سی دعا پڑھنی ہے نکلنے کے بعد؟ گھر سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا پیر پہلے رکھنا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت دعا کیا ہے؟ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت دعا کیا ہے؟ اگر شروع میں دعا بھول جائیں، درمیان میں یاد آئے تو سنت دعا کیا ہے؟ ایک ایک چیز کا مجھے علم ہو، حضور کی سنتیں ہماری زندگی بن جائے۔ اور تیسری آخری بات، اس ربیع الاول کا ایک بہت بڑا تقاضا اور مطالبہ،
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق کہ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ تو تصور بھی نہیں کہ کوئی بندہ دے سکے، کم از کم درجہ یہ کہ ہم ایک ہدیہ آپ کو پیش کریں روز درود شریف کا۔ درود شریف کی کثرت یہ حضور سے محبت کی بہت بڑی علامت ہے، اور درود بھی وہ جو ہمیں ہمارے آقا نے خود سکھایا ہے۔ جو مجھے میرے جذبات کہیں وہ نہیں، ہم اس درود شریف کو پڑھنا افضل سمجھتے ہیں جس کے پڑھنے کی ترغیب حضور نے خود دی ہے، ہمیں ہمارے اکابر نے یہ سکھایا ہے۔ سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ورنہ باقی جتنے درود شریف کے کلمات ہیں روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، کم از کم۔ تو اگر یہ 3 باتیں بھی ہماری زندگیوں میں آئے، حضور کا تذکرہ کثرت سے ہو، حضور کی سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کا اہتمام ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں درود شریف کا ہدیہ بھیجنے کی عادت بن جائے، اگر ہم کم از کم ان 3 باتوں پر بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ العظیم واقعتاً ہم ربیع الاول کے مہینے کو خوشی کے ساتھ، سرور کے ساتھ منانے والوں میں اللہ کی نظر میں شمار ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیں کہ جس طرح ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد تاریخ کی مجلس ہوتی ہے، تو اس دفعہ یہ طے ہوا ہے، آپ کے بڑوں نے طے کیا ہے مشورے سے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس نسبت سے جو کل کی اتوار اور آنے والی اتوار، ان 2 اتوار میں انشاءاللہ ماہ ربیع الاول اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو ایک خلاصہ بنا کر انشاءاللہ اس اتوار کی مجلس میں اور آنے والی اتوار کی مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو 2 خصوصی مجلسیں ہوں گی۔ تمام مستورات سے درخواست ہے کہ اہتمام سے خود بھی شرکت فرمائیں اور اپنے ساتھ دوسری سنجیدہ مستورات کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک آپ سب کی محنت کو، سعی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔